ایک دفعہ پھر وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے پانی جو ہے وہ مسلسل پاکستان میں چھوڑا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت تو نہیں بتایا گیا، ستلج کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آج بتا دیا گیا ہے اور یہ کہ جی کہ پانی یہاں پر آ رہا ہے۔ اب بھارت کے اوپر جو کوسچن اٹھ رہے ہیں، کیا اس لمحے ہم بھارت پہ کوسچنز اٹھا سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے؟ بھارت تو کہہ رہا ہے بھائی ہماری طرف آپ دیکھیں کتنی تباہی ہو گئی ہے، ہم اگر اپنے ڈیمز میں روک سکتے ہوں تو آپ کی طرف کیوں بھیجیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں دو چیزیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، بھارت سے ہمیں پھول نہیں ملنے، بھارت سے ہمیں کوئی خوشی کی خبر نہیں ملنی، خیر کی امید ہی نہیں، خیر کی امید نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ بھارت نے اگر بھارت کے ڈیم بھر گئے ہیں، واقعی بھارت میں بڑی تباہی ہوئی ہے، بہت تباہی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھارت کے ایک ڈیم کے دروازے تو گیٹ زبردستی ٹوٹے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہیں، اور اب بھی بھارت جتنی بارشیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، آپ غور کیجئے مقبوضہ کشمیر میں اس سے زیادہ ہو رہی ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہے، بھارت میں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا پانی کدھر آنا ہے؟ ادھر ہی اوپر سے نیچے ہی آتا پانی، اوپر سے بھارت کے بعد تو سٹوریج کے لیے 200 دن ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو 30 دن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو سٹوریج ہمارے کسی ڈیم میں ہے نہیں، یہاں پر چھوٹے بڑے ڈیم ملا کے کوئی 150 کے قریب بن جائے گا، 150 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ڈبل ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش بنے گی نا، ایسے ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر کی جائیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے بھارت ہمارا دشمن ہے، تو دشمن نے جو کر سکتا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اب تک کیا کیا؟ ہم یہ سوچنے والی بات ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم نے ابھی تک کیا ہم نے دریا کے کنارے آبادیوں میں سے کسی کے خلاف ایکشن لیا ہے؟ ابھی تک نہیں لیا۔ کیا آج روڈا کے جو معروف فرما رہے تھے، سیو فرما رہے تھے کہ جی کہ میں نے کسی کو NOC جاری نہیں کیا، پھر کس طرح ہو گیا؟ کہ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے گھر کے باہر آپ نے ایک فورس بنا رکھی ہے، پنجاب میں بھی ایک نئی فورس بنی ہے نا جو نجائز تجاوزات کے خلاف ہے، وہ ریڈی والے کو پکڑ رہی ہے، باہر بینچ رکھنے والے کو پکڑ رہی ہے، تو اربوں روپے کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے ایک سیاستدان دکھا دیں، میں فلاحی تنظیموں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک سیاستدان دکھا دیں جس نے 5 روپے کا سامان بانٹا یا 5 لاکھ کا سامان بانٹا اور اپنی 50 لاکھ روپے کی پبلسٹی نہیں کی۔ مجھے حیران کی بلکہ مجھے نفرت سے بھی زیادہ اور دکھ بھی ہوا کہ ایک MPA فوٹیج ہے موجود میرے پاس، بلکہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک MPA ایک رس اور ایک چائے کا، ایک MPA ایک رس اور ایک چائے کا چھوٹا کپ تقسیم کر رہی ہے، فوٹیج بن رہی ہے باقاعدہ۔ یار آفرین ہے، آپ پہ آفرین ہے، کیا ان کو نہیں پتا؟ آج اعلان کیا ہونا چاہیے تھا؟ سراب جس ٹائم آیا کہ جتنی تنہائیں بڑھائی گئی ہیں اراکین اسمبلی کی سب ختم، بلکہ ان کی تنہائیں جو ہے وہ ساری سیلاب زدگان کے کام آئیں گی، یہ بول گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ انڈونیشیا میں دیکھیں نا کیا احتجاج ہوا ہے، انہوں نے مراد واپس لے لی ہیں اور بیرونی دوروں پہ پابندی لگا دی ہے، دیکھا نا وہ احتجاج کیسا ہوا ہے، ہاں جی طلبہ نے تک پہنچ گئے، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ کیا کیا، وزیر خزانہ کے گھر میں کیا کیا، تو بھائی کیوں نہیں؟ اب یہ لوگ جن کے جو اور پانی آ رہا ہے 8 لاکھ کیوسک ہے، 8 لاکھ کیوسک بتایا جا رہا ہے، اور بھارت کے ابھی میرے پاس جتلا ایک ڈیم اور کھولنے والا ہے جو راوی میں جائے گا۔ ابھی تو حالات یہ ہے کہ آج بھی بارش، کل بھی بارش، بارشیں علیحدہ، طوفان علیحدہ، ابھی تک ہم لوگوں کو ریسکیو اتنا نہیں کر سکے، ہم پہنچ نہیں سکے ابھی تک تمام لوگوں تک۔ خود کہہ رہے ہیں ہم زمینی راستے کٹ گئے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو رہا، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا اس دفعہ سب سے زیادہ نقصان سینٹر پنجاب کا ہوا ہے، اب جنوبی پنجاب کی طرف گئے ہیں، تو اتنا بڑا نقصان کہاں سے افورڈ کریں گے؟ یہاں پر MPA صاحب ایک رس اور چائے کی پیالی یہ تقسیم کر کے فوٹو سیکشن ہوتا ہے، ایک سیاستدان دکھا دے جس کے ساتھ فوٹوگرافر نہیں جا رہا، مجھے دکھا دے نا، کرنی آپ نے مدد ہے، کرنی آپ نے مدد ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ ان سے ووٹ لیتے ہیں، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، آپ جو حقوق بنا رہا وہ بھی، جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی، کیوں فوٹو سیشن بھائی؟ کس کو دکھانے کے لیے فوٹو سیشن؟ کس چیز کا فوٹو سیشن؟ یہ ہو رہا ہے۔ اگر آج آپ پاکستان میں لگے ان تمام امدادی کیمپوں کا جائزہ لیں، ایک فوٹیج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، حیران ہے کہ وہ شخص کہتا ہے مجھے کچھ نہ کھانے کو دیں، یہ میرے جو جانور ہیں نا ان کو ضرور کھانے کو دیں۔ صاحب آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک شخص جو دیہاتی علاقوں سے جن کا جانا ہوتا ہے یا تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی جان سے زیادہ
اپنے جو جانور ہوتے ہیں ان کو مال بولتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی رسیاں جو ہے نا وہ کھول رہا ہے تاکہ یہ کہیں پہ پھنسے نہ، اور یہ میں اتنا خود غرض نہ ہو جاؤں کہ میں اینڈ ٹائم پہ شاید کھول نہ سکوں اور یہ بیچارے جو ہیں یہ اس طرح سے اس میں تیر کے جا نہ سکے، کیونکہ بہت زیادہ ریسکیو بھی ہوئی ہیں، تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب تعداد آ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب حالات تو دیکھیں نا ذرا۔ میں صبح گیا یہ لاہور کے، میں خود گیا مولن وال، جی مجھے حیرانگی ہوئی، 5 لوگ ہیں، ایک چپل دی جا رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، کسی نے کہا جی ناشتہ لیٹ ہو گیا۔ کیوں؟ پیچھے سے نہیں ابھی تک آیا۔ ٹائم پتہ کیا تھا؟ 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، میں کسی ایک پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ آپ کو ایک روٹین سے چیزیں، مجموعی رویہ ہمارا، مجموعی رویہ ایسا ہے۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جو، اب میں نے بلکہ ایک بڑے شخص سے پوچھا، عرفان اقبال شیخ میں نام لیتے، جی میں نے کہا شیخ صاحب آپ روزانہ اتنے سامان بیچ رہے ہیں، آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے؟ اس نے کہا یار میں جاننا تو میرا رب جانے۔ پر خوبصورت اس نے فکر رکھا کہ میں جاننا تو میرا رب جانے، ہم بیچ رہے ہیں، آگے تقسیم ہو رہے ہیں، اگر اس میں کوئی بے ایمانی کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ ہے پرائیویٹ لوگ جو حاکم وقت ہے، مطلب چودھری پرویز رائی کے متعلق آج آ گیا نا کہ ان کو سامان روک دیا گیا ان کا کہ نہیں بھئی آپ چودھری پرویز رائی سامان نہیں تقسیم کر سکتے۔ کیوں بھئی؟ سب کو اکٹھا کریں اور اوپر سے یہ ایک رس والا کام ختم کریں، یہ کلو آٹے والا کام ختم کریں، یہ لوگوں کو بیکاری نہ بنائیں، یہ سوچیں کہ لوگوں کو لوگوں کو فقیر نہ بنائیں، مانگنے کے لیے انہیں لائنوں میں کھڑے نہ کریں۔ لوگ نفس کو آپ مجروح کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، وہ اس طرح خوشی سے نہیں پہنچے، وہ مانگنے والے نہیں ہیں، بھیکاری نہیں ہیں، ان کے گھر تھے، ان کی زمینیں تھیں، وہ لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے، آج مجبوری میں یہاں تک آئے ہیں۔ ایک فیملی ملی، اس نے کہا ہم 5 ایک بہن 4 بھائی ہیں، ہم چاروں نے 3 مرلے کے گھر بڑی مشکل سے سب کچھ بیچ کے بنائے ہیں، اب وہ پورے گھر ڈوب گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ یہاں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کا گھر جو ہے وہ تو جس آبادی میں ہے ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا جی جب نقشہ منظور ہوا، جب وہ سوسائٹی کے اشتہارات چلے، جب وہ سوسائٹی کی پبلسٹی ہوئی، جب ہر چیز ہوئی، تو اس وقت نظر کیوں نہیں آیا؟ اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہاں پر سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، یہاں پر الیکشن ملتوی نہیں کیے گئے، اس لیے نہیں کیے گئے کہ جناب اسی کلے کھیل رہے ہیں، یہاں پر ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ اگر یہی الیکشن کے پیسے وہاں پہ کھابے چل رہے ہیں، اب جا کے الیکشن کے دفاتر میں دیکھیں کھابے چل رہے ہیں، وہاں پہ چائے چل رہی ہیں یار، اور کیمپوں میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے۔ اس حوالے سے کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جی اگر ملاقات نہ ہوئی تو ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں، جو یہ کر سکتے ہیں کر لیں، یہاں ہماری ملاقات کروائیں، نہیں تو ہم وہاں دھرنا دیں گے اور کسی صورت میں بھی وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو کوئی پیغام آ جائے گا، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ دھرنا ہوتا ہے تو علیمہ خان کے ساتھ اگر تحریک انصاف کے کارکن بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک نیا دنگل بھی لگ جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا سیاسی جو ہے نا معاملہ تیز ہو جائے گا۔ اور ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو ایسا کوئی رسک لینا چاہیے کہ جس سے سیاسی معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے جائیں، کیونکہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ابھی تو سیلاب سے نپٹنا ہی بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ آپ پہلے سیلاب سے نپٹیں گے یا پھر اس سیاسی معاملے کی طرف جائیں گے؟ اور اگر آپ سیلاب سے نپٹتے ہیں اور سیاسی معاملے بھی ساتھ میں شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر بارش ہوئی ہے، جو ثاقب صاحب نے جو حال بتایا، ہم نے بھی صبح سے حال دیکھا، اور کل پھر بارش کا پھر امکان بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو علیمہ خان نے گفتگو کی ہے تو وہ گفتگو جو ہے تھوڑی سی اس معاملے پہ ہے کہ ہم ہر صورت میں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم ملاقات کریں گے، اگر نہیں ہوئی تو دھرنا دیں گے، اگر اس دھرنے میں پی ٹی آئی کے کارکن شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب بھی کچھ ملاقاتیں رانا صاحب کر رہے ہیں، اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب ایک بار پھر ایک پیج پہ کم از کم آ سکتے ہیں، یا حکومت کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تو ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے کام میں محمود خان اچکزئی کی زیادہ، اور میرے پاس تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب کی ایک ملاقات جو ہے وہ حکومت کے کسی ذمہ دار کے ساتھ بھی ایک آدھے دن میں ہونے والی ہے۔ اچھا، اور جس ملاقات میں کچھ چیزیں شاید
بڑا کوئی بریک تھرو بھی ہو، لیکن اس وقت جو خوفناک چیز ہے نا، جو بڑی آپ غور کریں اس سارے معاملے میں، اس سیلابی صورتحال میں جب پورا پاکستان جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جی میاں صاحب کدھر ہیں؟ یہ ایک سوال جو ہے نا سیاسی حلقوں میں بڑا اٹھ رہا ہے، اس سوال کو بڑا زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اگر میاں صاحب مری میں ہیں جی تو نہیں ہونا چاہیے، لوگ کہہ رہے ہیں پھر انہیں پنجاب میں ہونا چاہیے جو ان کے بیس کیمپ ہے، جہاں پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ سینٹرل میں میاں صاحب کو ان حلقوں میں جانا چاہیے۔ میاں صاحب جو بھی ہیں، وزارت ہو یا نہ ہو، وہ ان کے پاس وہی نون لیگ ہے، ان کو ہونا چاہیے۔ میاں صاحب کا اب یہ 8 یا 9 دن سے یہ سیلاب چل رہا ہے، وہاں انس میں آپ نے کسی جگہ دیکھا، کسی جگہ تذکرہ سنا، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وہ گئے ہوں اس سیلاب کی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا کسی بہت اہم جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیا ان کو بالکل خاموش کروا دیا گیا ہے، وہ جان بوجھ کے